حاضرین السلام علیکم۔ سماعت فرمائیں حضرات، سب سے پہلے چار مصرے حاضر کرتا ہوں۔ لیکن مولانا مدح علی نے میں روایت پلٹ پاؤں گا، اخلاق کی باتیں بعد میں کروں گا، پہلے ذرا مدح علی بس زبان کو اتر کر دوں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ مدح علی نے یوں ہی زبان کھولتے رہو، سنیے، مدح علی میں یوں ہی زبان کھولتے رہو، کانوں میں کائنات کے رس گھولتے رہو۔ مدح علی میں یوں ہی زبان کھولتے رہو، کانوں میں کائنات کے رس گھولتے رہو، جب تک نہ آئے غیب سے بیٹا بطول کا، جھوٹوں کے درمیان بھی سچ بولتے رہو۔ جب تک نہ آئے غیب سے بیٹا بطول کا، جھوٹوں کے درمیان بھی۔ حضرات دیکھیے، میرے نام کے ساتھ انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن لکھا ہوا ہے مولانا، تمہیں ایک نکتہ علماء کرام کا ایک نکتہ نظر کر رہا ہوں، اور نکتہ یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ سماعت فرمائیے حضرات، چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں کہ دعا تمہارے بھی حق میں قبول کی ہوگی، دعا تمہارے بھی حق میں قبول کی ہوگی اگر علی کی ولایت قبول کی ہوگی۔ دعا تمہارے دو مصرے حاضر کرتا ہوں، دعا تمہارے بھی حق میں قبول کی ہوتی اگر علی کی ولایت قبول کی ہوتی، اسے بھی بذات منی خطاب مل جاتا جو کوئی دوسری بیٹی رسول کی ہوتی، اسے بھی بذات منی خطاب مل جاتا جو کوئی دوسری بیٹی رسول کی ہوتی۔ سماعت فرمائیے گا، جو کوئی دوسری بیٹی رسول کی ہوتی۔ چار پانچ شعر سناتا ہوں، منقبت کے سنیے گا۔ نفرتوں کو موت آئی، پیار زندہ رہ گیا۔ بہت آسانی سے یہ مصرع آپ نے سنا۔ دوسرا مصرع سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ نفرتوں کو موت آئی، پیار زندہ رہ گیا، دار پہ بھی سمے تمار زندہ رہ گیا۔ شعر سنو، نفرتوں کو موت آئی، پیار زندہ رہ گیا، دار پہ بھی سمے تمار زندہ رہ گیا، اس کی قسمت میں جنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں، اس کی قسمت میں جنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں، دشمن مولا علی بیکار زندہ رہ گیا۔ اس کی قسمت پہ اب شعر پیش کرتا ہوں، سنیے گا شعر، تنظیم کی پوری تاریخ آپ کے سامنے شعر سناتا ہوں۔ اس کی قسمت میں جنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں، دشمن مولا علی بیکار زندہ رہ گیا۔ روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم، روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم، آدمی تو مر گیا کردار زندہ رہ گیا۔ روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم، روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم، آدمی تو مر گیا کردار زندہ رہ گیا۔ شعر سنیے، آدمی تو مر گیا کردار زندہ رہ گیا، مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، کیا کہنا ہے؟ مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، اس طرح شبیر کا انکار زندہ رہ گیا۔ مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک۔ اب شعر سناتا ہوں، شعر سنیے گا۔ مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، اس طرح شبیر کا انکار زندہ رہ گیا، تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، دیکھیے شکر کا ماتم دار زندہ رہ گیا۔ تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، دیکھیے شکر کا ماتم دار زندہ رہ گیا۔ صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں، صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں، یہ بتانے کے لیے بیمار زندہ رہ گیا۔ صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں، یہ بتانے کے
صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں. یہ بتانے کے لیے بیمار زندہ رہ گیا. مقطع پیش کرتا ہوں. کربلا تصور میں تھی اور مقطع میں نے کہا تھا کہ اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی. اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی. کربلا تک جا کے میں بیکار زندہ رہ گیا. کربلا تک جا کے میں بیکار زندہ رہ گیا. 4-5 شعر اور سنا تو اس کے بعد 2 قطعے حاضر کروں گا. سماعت فرمائیے گا. کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے. میں شاعری کر رہا ہوں, سنیے گا. کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے, مدح کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے. کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے, مدح کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے. قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادی بھی, جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے. سناتا ہوں, سنیے گا. کام ایسا کوئی کر, لیکن شاعری کا نام لگا ہے. کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے, مدد کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے. قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادی بھی, جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے. جب یہ سنتا ہوں شیخ ہوں. 14 شعبان کو جاتے ہو نا علیحدہ چھوڑنے کے لیے, اب شعر سنو مجھ سے. قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادی بھی, جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے. سچ کہوں نیمہ شعبہ کو عریضے کے عوض, سچ کہوں نیمہ شعبہ کو عریضے کے عوض بہتے دریا میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. سچ کہوں نیمہ شعبہ کو عریضے کے عوض بہتے دریا میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. علماء ذوی احترام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب وہ ہیں جو محرم میں اپنے گھر نہیں رہتے. اس درد کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا سوائے ہمارے کہ جو محرم میں اپنے گھر نہیں رہتے. رسالہ ادب میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں. برادر بزرگ استاد محترم عالی جناب مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ کعبہ تشریف لا رہے ہیں. نائب صدر ان کے استقبال میں بلند آواز میں صلوات پڑھنا. ہم سب یہ موجود بیٹھے ہوئے کہ جو ہمیں نصیب نہیں ہوا اس یہ کام کرتے ہیں. 1982 سے آج تک ہر موسم محرم میں نصیب لاک ڈاؤن کے اسلام ہو گیا. سنیے, کام ایسا کوئی کر جانے کو جی, رسائی ادب میں شعر پیش کر رہا ہوں. کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے, مدد کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے. قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادی بھی, جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے. سچ کہوں نیمہ شعبہ کو عریضے کے وقت بہتے دریا میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. جو محرم میں بھی پردیس ہو اس سے پوچھو, جو محرم میں بھی پردیس ہو اس سے پوچھو کتنا اس شخص کا گھر جانے کو جی چاہتا ہے. جو محرم میں بھی پردیس ہو اس سے پوچھو کتنا اس شخص کا گھر جانے کو جی چاہتا ہے. شعر سنو. حور سے عاشور کی شب پوچھ رہی تھی قسمت, حور سے عاشور کی شب پوچھ رہی تھی قسمت, نور یا نار کدھر جانے کو جی چاہتا ہے. حور سے عاشور کی شب پوچھ رہی تھی قسمت, نور یا نار کدھر جانے کو جی چاہتا ہے. جہاں ایک تعزیہ رکھا ہو علم کے ہمراہ بس وہیں شام و سحر جانے کو جی چاہتا ہے. جہاں ایک تعزیہ رکھا ہو علم کے ہمراہ بس وہیں شام و سحر جانے کو جی چاہتا ہے. جب بھی آتی ہے کسی گھر سے صدا ماتم کی اسی منزل پہ ٹار جانے کو جی چاہتا ہے. جب بھی آتی ہے کسی گھر سے صدا ماتم کی
اسی منزل پہ ٹھہر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے یہ منقبت جب کہی تھی تو میں کربلا نہیں گیا تھا، اسی منقبت کو کہنے کے بعد میں یہ شعر سنانے جانا، اسی کو کہنے کے بعد اللہ نے یہ سعادت مولا نے مجھے بخشی کہ میں کربلا گیا زیارت کرنے کے لیے، جہاں ایک تعزیہ شعر سنو، نہ جانے کتنے دنوں کی آواز ہوگا یہ شعر، جہاں ایک تعزیہ رکھا ہوا لفظ ہمراہ، بس وہیں شام و سحر جانے کو جی چاہتا ہے، جانتا ہوں میری غربت نہیں جا سکتی، جانتا ہوں میری غربت نہیں جا سکتی، کربلا میرا مگر جانے کو جی چاہتا، جانتا ہوں میری غربت نہیں جا سکتی، کربلا میرا مگر جانے کو جی چاہتا۔ دو مکتے ایک میں نے لکھنؤ میں کہا آپ کے درمیان بھی پہلا مکتہ پیش کرتا ہوں، اس کے دو مکتے، پتہ نہیں آپ کہاں تک پہنچیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ پہنچیں گے۔ ہیں محمد بن ابو بکر کے بیٹے دلکش، ہیں محمد بن ابو بکر کے بیٹے دلکش، اس حقیقت سے متحد ہوتی ہے، ہے محمد بن ابو بکر کے بیٹے دلکش، اس حقیقت سے مکر جانے کو جی چاہتا ہے، بخدا مدحت حیدر کی بدولت دلکش، قلب مومن میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے، قلب مومن میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرات صرف دو قطعے اور پیش کرتا ہوں، میں تو بہت سے، ایک تو یہی رکھ کے دیکھیے لکھا ہوا ہے، خطیب اعظم کا قول سماعت فرمائیے گا، چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ بے عمل جتنے ہیں، بے عمل جتنے ہیں ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دو، بے عمل جتنے ہیں ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دو، وقت کی چلتی ہوئی آندھی کا بھی رخ موڑ دو، وقت کی چلتی ہوئی آندھی کا بھی رخ موڑ دو، تم غلام عسکری کے چاہنے والے ہو کر جتنی فرسودہ ہے دنیا میں وہ رسمیں توڑ، جتنی فرسودہ رسمیں توڑ دو۔ سماعت فرمائیے گا، سماعت فرمائیے کہ یہ کہتے رہے ہم سے صدا بانیے تنظیم، یہ کہتے رہے ہم سے صدا بانیے تنظیم، حیدر کا محب ہوتا ہے دیوانہ عمل، یہ کہتے رہے ہم سے صدا بانیے تنظیم، حیدر کا محب ہوتا ہے دیوانہ عمل کا، بس جائیں گی آ کر یہاں شبیر کی مادر، بس جائیں گی آ کر یہاں شبیر کی مادر، ہر دل کو بنا ڈالو اللہ کا نام